دوستو آپ نے شام کی خانہ جنگی کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ جس میں اب تک 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو یہ بات ہے 2010 کی کہ جب شام کے آس پاس کے ممالک میں عرب اسپرنگ چل رہا تھا۔ اب یہ عرب اسپرنگ کیا ہے؟ دراصل عرب اسپرنگ مختلف عرب ممالک میں آمریت کے خلاف عوام کا احتجاج تھا، اور یہ عرب اسپرنگ کا ہی نتیجہ تھا جس میں لیبیا کے صدر معمر قذافی کو بھی مار دیا گیا۔ اور انہی احتجاج کی بدولت بن علی، جو کہ پچھلے 23 سالوں سے آمریت کے ذریعے تیونس کی حکمرانی کر رہا تھا، اسے بھی تیونس سے بھاگنا پڑا۔ سیریا یعنی شام کے صدر بشار الاسد، جو کہ خود ایک عامر حافظ الاسد کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی موت کے بعد صدر بنا، وہ بھی اس بات سے پریشان تھا کہ کہیں شام میں بھی احتجاج نہ شروع ہو جائے۔ اس کے پریشان ہونے کی بھی ایک وجہ تھی۔ دراصل شام ایک سنی اکثریتی ملک ہے جس میں 74% لوگ سنی ہیں، جبکہ 13% آبادی شیعہ تھی، اور بشار الاسد کا تعلق بھی شیعہ فرقے سے تھا، اور اب تک صرف آمریت کی وجہ سے شام کی حکمرانی کر رہا تھا۔ 2006 سے لے کر 2010 تک شام جدید تاریخ کی سب سے بدترین خشک سالی کا سامنا کرتا ہے۔ خشک سالی کیا ہے؟ خشک سالی ایک ایسا وقت ہے جس میں بارش بہت کم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین بنجر ہو جاتی ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس واقعے کا براہ راست اثر شام کی معیشت پر ہو رہا تھا۔ افراط زر بڑھ رہی تھی اور لوگوں کے پاس کام نہیں تھا، بہت سے لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، اور شام کے لوگ اس سب سے کافی ناراض بھی تھے۔ بشار الاسد، جو کہ شام کا صدر تھا، اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں شام میں بھی یہ احتجاج شروع نہ ہو جائیں۔ اس کے حل کے لیے شامی انٹیلیجنس فورسز کو شام میں پھیلا دیا تاکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اسے بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، مگر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب یہ عرب اسپرنگ شام کے آس پاس کے ممالک جیسے لبنان، لیبیا، مصر وغیرہ میں چل رہا تھا، تو ظاہر ہے شام میں بھی اس کی خبریں پہنچ رہی تھیں، اور انہی خبروں کی وجہ سے شام میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ دراصل شام میں ایک شہر ہے دارا کے ایک سکول میں 14 سال کے معاویہ نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر سکول کی دیوار پر سپرے سے ایک نعرہ اجاک الدہر یا ڈاکٹر، جس کا انگلش ترجمہ ہے اٹس یور ٹرن ڈاکٹر، یعنی اب تمہاری باری ہے ڈاکٹر۔ ولا جدا ما قلت لك فللوني من الدار خايف علي۔ ڈاکٹر دراصل وہ بشار الاسد کو کہہ رہا تھا جس نے صدر بننے سے پہلے لندن کے ویسٹرن آئی ہاسپٹل سے پڑھائی کی تھی۔ اب یہ نعرے والی خبر دیکھتے ہی دیکھتے دارا میں موجود شامی انٹیلیجنس تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور وہ معاویہ سمیت کچھ اور بچوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ معاویہ اور دوسرے بچوں کے والدین درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کے جواب پر شامی انٹیلیجنس ان سے کہتی ہے کہ Forget those children. Go home and make some more. If you can't manage, send us your women and we'll make more. اپنے بچوں کو بھول جاؤ، گھر جاؤ اور نئے بچے پیدا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی عورتوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اس واقعے کے بعد دارا میں ایک احتجاج شروع ہو جاتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے، مگر شامی فورسز ایسا نہیں کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات شام کے مختلف شہروں میں پھیل جاتی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ان احتجاجات کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد ان بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ بچے اپنے والدین کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ 14 سے 15 سال کے بچوں پر اتنے برے طریقے سے تشدد کیا گیا کہ ان سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور جب لوگوں نے ان کے منہ سے ان پر ہونے والے تشدد کی کہانی سنی تو لوگوں کا غصہ شامی حکومت کے خلاف اور بڑھ گیا، اور اب کی بار دوبارہ احتجاج ہونے شروع ہو گئے۔ Now, have a look at this boy. For the 4 years he has been on this earth, he has known nothing but war. He has become the new face of Syria's civil war, which has claimed the lives of more than 400,000 people, 41,000 of them children. 22 اپریل 2011 کو ایک احتجاج ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام احتجاج نہیں، یہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا جس کو روکنا شامی فورسز کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔
اب شامی حکومت شامی فورسز کو حکم دیتی ہے کہ کچھ بھی کر کے اس احتجاج کو روکا جائے، مگر کچھ فائدہ نہیں، اور پھر آخرکار شامی فورسز لوگوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے، جس سے کچھ لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر لوگوں پر الٹا ہوتا ہے اور لوگ ڈرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھ کر احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ اب شامی فوج کی گولیوں سے لوگ مر تو رہے تھے، مگر اس کے ساتھ زخمی بھی ہو رہے تھے۔ تو شامی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے ہسپتالوں میں اپنی فورسز کے لوگ بھیج دیے، اور جیسے ہی کوئی بھی احتجاج سے زخمی ہو کر ہسپتال آتا تو یہ اسے گرفتار کر لیتے۔ اس طرح بہت سے لوگ شامی جیل میں چلے گئے۔ شامی فورسز میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عام لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے شامی فورسز نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے باغی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عام لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا تھا، وہ شامی فوج کو چھوڑ کر عام لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یوں یہ عام لوگ باغیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس طرح بنتی ہے فری شامی فوج۔ اب یہ فری شامی فوج سنی آبادی پر مبنی تھی، تو سنی اکثریتی ممالک جیسے سعودی عرب وغیرہ نے انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ 10,000 کے قریب انتہا پسند گروپ تھے جو بشار الاسد کے خلاف تھے، وہ بھی فری شامی فوج کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ISI اسلامک اسٹیٹ آف عراق، جو کہ ایک جہادی انتہا پسند تنظیم ہے جو کہ امریکہ کے خلاف لڑتی ہے، وہ بھی فری شامی فوج کے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہے، اور پھر یہ ISI سے ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا بن جاتی ہے۔ اور اب فری شامی فوج کے پاس فائٹرز بھی تھے اور ہتھیار بھی، تو انہوں نے شام کے مختلف شہروں مثلاً دمشق، حلب وغیرہ پر قبضہ شروع کر دیا۔ تو اب آتا ہے ایران کا کردار۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، اور اس وجہ سے وہ بشار الاسد کو شامی خانہ جنگی میں سپورٹ کرتا ہے، اور روس کے بھی شامی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو وہ بھی شامی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب روس شامی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا، تو امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ امریکہ نے فری شامی فوج کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب دھیان سے سمجھیں، روس بشار الاسد کے ساتھ مل کر فری شامی فوج پر حملہ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ فری شامی فوج کے ساتھ مل کر شامی حکومت پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ISI اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور شام کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، کیونکہ ISI نے بہت سے امریکی صحافیوں کا سر قلم کر دیا تھا، جن میں سے ایک اسٹیون سٹولوف بھی تھا، جس کی ویڈیو آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ 2018 کے آخر تک ISIS تقریباً ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور اب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شام کے کافی حصے پر کرد فورسز ISIS کو ختم کر کے قبضہ کر لیتی ہیں، اور باقی کا زیادہ حصہ شامی حکومت داعش کے خلاف لڑ کر حاصل کر لیتی ہے، جبکہ فری شامی فوج کے پاس کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 2022، جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روس اپنی فورسز کو شام سے نکال لیتا ہے، اور پھر روس یوکرین جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی تک چل رہی ہے۔ پھر 2023 کے آتے ہی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حزب اللہ اور ایران بھی شامی حکومت کو چھوڑ کر فلسطین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ شام میں کرد فورسز ہیں، فری شامی فوج ہے، جبکہ دوسری طرف صرف شامی حکومت ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ ہوتا ہے جو کہ کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ شامی حکومت نومبر 2024 میں ایک بار پھر فری شامی فوج پر حملہ کر دیتی ہے، مگر اس بار کچھ الگ ہوا۔ 27 نومبر 2024 باغیوں نے، جو کہ فری شامی فوج کے ساتھ تھے، انہوں نے شامی حکومت پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے شامی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے اور مضبوط ہو گئے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 29 نومبر تک وہ حلب تک پہنچ گئے۔ اس بار شامی حکومت کے پاس کوئی حمایت نہیں تھی، جس کی وجہ سے باغیوں نے حلب پر 30 نومبر کو قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد باغی آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے دمشق پر بھی 8 دسمبر تک قبضہ کر لیا۔ چیزوں کو دیکھتے ہوئے بشار الاسد شام چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور روس میں جا کر پناہ لے لیتا ہے، اور اس طرح پچھلے 14 سال سے چلنے والی جنگ کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب شام بشار الاسد سے آزاد ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب جیل میں موجود لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی کہانی سنائی تو لوگوں کی روح تک کام گئی۔ اب شام سے بشار الاسد تو بھاگ گیا ہے، اور اب شام کو دوبارہ سے خود کو بنانا ہے، کیونکہ ان 14 سالوں کے دوران شام پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اب شام کے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. شکریہ.